خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا یہ دن جو کہ پاک جمعرات ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس پاک جمعرات کے موقع پر ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو مناتے تو ہیں، اس کو سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، عشاء ربانی میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے پاؤں بھی دھوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، ان سارے کاموں کے پیچھے جو مین مقصد ہے یا جو مین کام ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا اس کی اہمیت کو اگر ہم اپنی زندگی میں اجاگر نہیں کرتے، تو پھر یہاں پر میں آپ کو صاف بات بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ہمیں اس کو منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم اس کے مین مقصد کو نہیں سمجھتے یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو پھر عشاء ربانی میں شامل ہونا یا ایک دوسرے کے پاؤں دھونا، ان ساری چیزوں کو کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ کیوں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور کیوں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی؟ میرے عزیزوں، اگر آپ مقدس یوحنا رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل اس کا 13واں باب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے، اور اس واقعے کے اندر ہمیں 3 باتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی خدمت کی، اور دوسری بات ہمیں اس میں یہ نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور تیسری بات جو ہمیں اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو حلیم بنایا، فروتن بنایا، اور ان باتوں اور ان چیزوں کو اپنے اندر رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ بیسیکلی اس کام کو کرنے کا جو خداوند یسوع مسیح کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک نمونہ دے سکے کہ اگر ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اس کے اندر اپنے آپ کو خالی کرنا، اپنے آپ کو حلیم بنانا، فروتن بنانا، اپنے آپ کو بالکل خالی کر کے سچے دل سے اس شخص کی خدمت کرنا، یہ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے یہ کام کیا، اور اس نے اپنے شاگردوں کی خدمت کی، اور اس خدمت کے اندر اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنا کر اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کیا۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے تو وہ اپنے کسی بھی شاگرد کو کہہ سکتے تھے یہ کام کرنے کے لیے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ کام کر کے دکھایا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا اس زمین پر آنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ خدمت لے نہیں بلکہ خدمت کرے، اور اس نے خدمت کر کے دکھائی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بھی دکھایا اور سکھایا کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیسی خدمت کرنی چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہمیں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کی خدمت ویسی نہیں ہے جیسی خداوند یسوع مسیح کی تھی۔ اب
جب ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کہتے ہیں، بیٹیاں کہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں ویسی خدمت کرتا ہوں جیسی خداوند یسوع مسیح نے خدمت کی؟ کیا میری خدمت کے اندر میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں یا نہیں؟ بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ہمارا جو پیالہ ہے وہ خدا کے کلام کی بجائے دوسری چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے یا نہیں کیا۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم شخصی طور پر ان باتوں کو، ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ ہمیں ان کو اپنی زندگی میں سے دور کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہمارے اندر گناہ ہے۔ ہمیں اپنے اندر سے گناہ کو نکالنے کی ضرورت ہے، خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ اگر کسی بات کا غرور ہے تو اپنے اندر سے اس غرور کو نکال دیں اور اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ اور اگر کسی چیز سے ہم نے اپنے آپ کو بھرا ہوا ہے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، اس چیز کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں، اور ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے، اگر آپ فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اس کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، خادم کی صورت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو اس نے خالی کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس سب کچھ تھا، اختیار تھا، سب کچھ تھا۔ وہ چاہتا تو یہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اور اپنے آپ کو خالی کر کے اس نے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو خالی کریں، اور خالی کر کے ہم اپنے آپ کو اس کے روح سے معمور کریں، اور اس کی محبت سے معمور کر کے ہم اس کی خدمت کریں۔ سب سے پہلے خدا کی خدمت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی کے لیے خدا نے ہمیں اس زمین پر رکھا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارا مزاج خداوند یسوع مسیح کی طرح کا بنتا جائے گا، اور ہم اس کی صورت پر ڈھلتے جائیں گے، اور جب مسیح آئے گا تو ہم اس کے ساتھ جا سکیں گے۔ دوسری بات، ہمیں اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے، فروتن بنانا ہے۔ خدا حلیم لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اگر ہم وارث بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو حلیم بنانے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھ سے سیکھو۔ خداوند یسوع مسیح حلیم تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر حلیمی آئے، فروتنی آئے، تو پھر اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کو اپنا رول ماڈل بنائیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس کو اپنی شخصی زندگی میں قبول کریں، تو آپ بھی حلیم بننا شروع ہو جائیں گے، فروتن بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، اپنے آپ کو خالی کرنا
اور اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنا کر خدا کی محبت میں ایک دوسرے کی خدمت کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے فرزند ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ میں مسیح کا شاگرد ہوں یا خدا باپ کا بیٹا اور بیٹی ہوں۔ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں موجود نہیں ہیں تو ہمیں ان کو اپنی زندگی میں لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ God bless you all and God bless your families۔ اور میری دعا ہے کہ خدا ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو اپنی زندگی میں رکھ کر اپنی خدمت کرنے کی اور اس کے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے۔ God bless you all and God bless your families۔